پانی کی مشینیں لڑکے اتار کے لے جا رہے ہیں، دہی اور دودھ والے کو لوگ لوٹ رہے ہیں، تو پھر کیا رہ گیا جی؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا، کھیل ختم، پیسہ ہضم ہے۔ اب انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے پاس بھی بڑی چیزیں تھیں، انہوں نے کہہ دیا جی اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا۔ کہ پاکستان کی اس ڈولتی ڈوبتی اور کشتی کو بچایا جائے۔ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر کی طرف سے ایک بہت ہی شارپ سٹیٹمنٹ پاکستان کے لیے آئی ہے۔ پاکستان میں وہی بحران ہے جو دوسرے ملکوں میں کوئی سرحدوں سے نہیں ٹوکا، یوکرین کا روس جیسی طاقت ابھی تک نہیں توڑ سکی۔ ملک اندر سے ٹوٹے ہیں، روس اندر سے ٹوٹا ہے، میرا مطلب یوگوسلاویا کا کیا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہے، بورسینیا کا کیا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہے، یہ تاجکستان، ازبکستان، کرگستان، یہ سارے اندر سے ٹوٹے ہیں۔ کسی نے جلوس نہیں نکالا کہ ہمیں علیحدہ کرو، ایک نعرہ نہیں لگا کسی ملک میں، کسی نے ایف فار فریڈم بھی نہیں لکھا سڑک پہ، لیکن معیشت تباہ ہوئی، ملک تباہ ہو گیا۔ اور ہماری اوقات کیا، ہم تو ایسی باتیں کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا جیسا بے بس ابھی ٹویٹر سیکھا تھا، ابھی ٹویٹر کو سیکھے ہی تھوڑا عرصہ ہوا، میرا بھی ٹویٹر بند کر دیا، اس لیے مجھے پھر چینل پہ آنا پڑ گیا، ورنہ میں تو صبح صبح ٹویٹ کرتا تھا اور جان چھٹ جاتی تھی۔ کہ آج ڈاکٹر جے شنکر نے بلاول کو، جب ایک یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک سیشن ہو رہا تھا تو اس میں دہشت گردی کے اوپر بحث ہو گئی، بلاول بھٹو نے بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں جو ہیں ان کو گجرات کا قصاب کہا، اور جو کہا کہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح خطے کے باہر دہشت گردی کرا رہا ہے۔ تو اب انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے پاس بھی بڑی چیزیں تھیں، انہوں نے کہہ دیا جی اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اور تنقید شروع کر دی، انہوں نے پھر ہلری کلنٹن کا واقعہ سنا دیا کہ دیکھیں جناب ہنا ربانی کھر تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں، لیکن ہنا ربانی کھر ہی وزیر خارجہ تھی پاکستان کی، امریکہ کی، اور وہ آئیں اور انہوں نے پاکستان کو کہا کہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے پیچھے والی جگہ پہ سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ تو بیسیکلی وہ ریفرنس دے رہی تھی کہ آپ نے افغانستان میں طالبان بنائے، پھر ان طالبانوں سے بھی آپ مار کھا رہے ہیں، وہ روزانہ جب ان کا دل کرتا اٹھ کے آپ کو کبھی کسی پاکستان کی جو ہے وہ چمن سے گولیاں چلا دیتے ہیں، کبھی وہ تورخم سے گولی چلا دیتے ہیں، کبھی وہ کہیں سے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بات کی ہے جے شنکر نے، اس بات سے ظاہر ہے پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ اگر انکار کرے گا تو آئیں بائیں شاہیں مارے گا نا، چونکہ یہ تو ایک گریم قسم کا فیکٹ ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ پاکستان میں مارا گیا، اور اس فیکٹ کو خود جو ہے وہ پاکستانی اتھارٹیز نے بلا یعنی ود کنسنسس انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا۔ یہ بات نہیں کہ ڈسپیوٹیڈ ہے کہ کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یا کوئی ریلائبل سورس یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، اس پہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مارا گیا۔ تو اب وہ پاکستان میں موجود تھا، اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا اس نے ریفیوج لیا ہوا تھا ود دی کنسنٹ آف دی authorities or he was hiding without letting them know۔ دو ہی تو اس کے پہلو ہے نا، تیسرا کوئی نہیں۔ تو ان دو میں سے جس کے ساتھ آپ جائیں گی اس میں جو ہے وہ ایٹ فالٹ پاکستان ہی ہوگا، کہ اگر آپ نے اس کو ریفیوج دی تو بہت برا کیا، اٹ واز ill advised، اور جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کو آپ کو درست ڈیسیجن نہیں قرار دے سکتے کہ دنیا میں ٹیررزم کے حوالے سے سب سے زیادہ جو وانٹیڈ پرسن ہے اس کو آپ نے آگے تو اپنے ملک میں جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ کون اس گریم فیکٹ سے انکار کرے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات نہیں، ہماری مرضی یا ہمارے نالج کے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ چھپا ہوا تھا، تو یہ اس سے بھی بری بات ہے، کیونکہ اگر دنیا کا اتنا بڑا ناؤن قسم کا دہشت گرد جو ہے وہ آپ کے ملک میں آ کے چھپ سکتا ہے، اور آپ کے بلینز آف ڈالر آپ نے جھونک دیے، آپ کہتے ہیں ٹیررزم کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں آپ نے دی، اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ پیسہ آپ نے خرچ کیا، تو آپ کو ایک اتنا بڑا آدمی نظر نہیں آیا، تو یہ جو چھوٹے موٹے دہشت گرد ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تانا سمجھ کے تو ان کو قبول کر لینا چاہیے،
اور اپنے گریباں میں جھانک کے تو فیوچر میں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو ریپیٹ ہونے سے بچانا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دیگر اشارے کیے، مثلا جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، جو اس طرح کراس بارڈر انسیڈنٹ ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوئی، ان کو بھی اس پہ بھی کسی کو کوئی جو ہے وہ ڈسپیوٹ کسی نے کبھی نہیں کیا۔ تو یہ ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہیں جن کو انہوں نے ظاہر ریپیٹ اس لیے کیا کہ کل جو پاکستان میں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ہینا ربانی نے اور اچھا شیخ صاحب، جو دیوالیہ ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا خدا نخواستہ، ایسی خبریں بھی صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ پانی کی مشینیں لڑکے اتار کے لے جا رہے ہیں، دہی اور دودھ والے کو لوگ لوٹ رہے ہیں، تو پھر کیا رہ گیا جی؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا، کھیل ختم، پیسہ ہضم ہے، حکومت ختم ہے۔ ایسے ہی چونچلے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے، اور سوچنا پڑے گا سب متعلقہ حلقوں کو بھی ٹھیک ہے کہ اس ملک کو آج کوئی کہہ رہا چمن پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے جی، اور سو جو ہمیں انگیج کرنے کا اور جو ہمارے مسائل تھے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جوہر ٹاؤن میں، کہ جس میں ایک ایسے چیز کے ساتھ انڈیا کو جوڑنے کی کوشش کی گئی جس کو لاجیکلی یا ریشنلی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک حلقوں کے لیے ایک مشکل کام ہے، کہ حافظ سعید جو ہے وہ 20-30 سال تک دندنادہ پھرتا رہا پاکستان کے اندر، ہر جگہ پہ جلسوں میں خطاب اور جلوسوں میں، اور ہر جگہ تو اس کو کسی نے نہیں مارا تو اب اس کی فیملی کو مارنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا آ گیا۔ تو یہ تھوڑی سی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک فرق پڑتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ وہ خاموشی اختیار کرتے، تو انہوں نے پھر جو کچھ کہا وہ فیکٹس ہیں، آلدو کے پرانے ہیں یہ دونوں واقعات جو انہوں نے کوٹ کیے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ انڈیا اور پاکستان کو ایک نئی اوپننگ کرنی چاہیے، اور اس میں بجائے گڑے مردے اکھاڑنے کے اور جھوٹے الزامات اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کے بجائے ان کو جو ریئل ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس کا جو ایشو ہے اس کو کنسنٹریٹ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تقاریر کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تیسری چیز جو آپ نے بات کی جی بائی لیٹرلزم اور ملٹائی لیٹرلزم کی، تو ملٹائی لیٹرلزم ظاہر ہم سب جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک یا ایک قوت جو ہے یا دو قوتیں مل کے ڈیسیجن نہیں کر سکتی، جیسے کہ سرد جنگ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا، اور دنیا میں کوئی بڑا ڈیسیجن جو ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک جو ہے وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب 90s میں جا کے سوویت یونین کا جو کلیپس ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ایک نیا ورلڈ آرڈر جس کو آپ کہتے ہیں جو دنیا پہ مسلط ہوا، اس میں یونیلیٹرلزم کا ایک تصور ابھرا کہ اب جو ڈیسیجن ہے وہ صرف امریکہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں جو واقعات ہوئے، جو کچھ آپ نے دیکھا افغانستان سے لے کے عراق تک اور اس طرح کی دوسری، اور وہی واقعات جو ہیں ایک دوسری شکل میں جا کے چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے اس کی شکل میں سامنے آئے۔ تو اس حوالے سے یہ کہ یہ جو ہے ایک طرح کا یک طرفہ یونیلیٹرل قسم کا ڈیسیجن جو ہے وہ ہوتا رہا، جس کو دنیا نے کسی نہ کسی طریقے سے ریزسٹ کیا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ملٹائی لیٹرلزم کا تصور ہے یہ انڈیا کا کوئی نیا تصور نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تصور رائٹ فرام 1947 سے جو ہے وہ انڈیا اس معاملے کو اسی طریقے سے چلا رہا ہے۔ جو نان الائن موومنٹ تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کا یہ جو آپس کی جنگ ہے، جو سرد جنگ ہے یا ہاٹ وار ہے یا کولڈ وار ہے، اس میں انڈیا پارٹی نہیں بنے گا، اس کا مطلب یہی تھا کہ بھائی دنیا میں بس یہی کوئی دو قوتیں نہیں ہیں جنہوں نے ڈیسیجن کرنا ہے اور ہم سب نے فالو کرنا ہے، بلکہ اس میں دیگر ملک بھی ہیں۔ اور اس بات کو لے کے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بڑے پیمانے پہ 90 کے قریب ملک جو ہیں وہ جمع کر دیے تھے، جو کہ نان الائن موومنٹ کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور اس میں بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ صدر سارتو سے لے کے چیئرمین ماؤ تک اور اس طرح کی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، تو وہ ایک بہت بڑی ایک قوت بن گئی تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ امریکیوں نے بھی تسلیم کیا